بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 364 ہے، جس کا عنوان ہے باب ما یقطع الصلاۃ اذا لم یتخذ السترہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا اسماعیل بن علیہ قال وحدثنی زہیر بن حرب قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم عن یونس عن حمید بن ہلال عن عبد اللہ بن صامت عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام احدکم یصلی فانه یستره اذا كان بین یدیہ مثل آخرۃ الرحل فاذا لم يكن بین یدیہ مثل آخرۃ الرحل فانه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الاسود قلت یا ابا ذر ما بال الكلب الاسود من الكلب الاحمر من الكلب الاصفر قال یا ابن اخی سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كما سألتنی فقال الکلب الاسود شیطان۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز بطور سترہ ہونی چاہیے، کیونکہ اس کی نماز کو گدھے، عورتیں اور سیاہ کتے قطع کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا، یعنی حضرت عبداللہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے ابو ذر، سیاہ کتے کو سرخ اور زرد کتے سے کیوں خاص کیا؟ تو انہوں نے فرمایا، اے میرے بھتیجے، یہی بات میں نے بھی تمہاری طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سیاہ کتا شیطان ہوتا ہے۔ نماز کے دوران سامنے سے مخصوص چیزوں یعنی عورت، گدھے اور کتے کے گزرنے پر حدیث کے ظاہری الفاظ یعنی تقطع الصلاۃ استعمال ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس سے نماز واقعی باطل ہو جاتی ہے یا اس کی کوئی اور مراد ہے؟ اس مسئلے پر فقہا کے دو بڑے نظریات سامنے آتے ہیں۔ جمہور فقہا یعنی ائمہ ثلاثہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہم، ان حضرات کا متفقہ فیصلہ ہے کہ سامنے سے کوئی بھی انسان یا جانور گزر جائے اس سے نماز فاسد یا باطل نہیں ہوتی، جبکہ اہل ظواہر اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ابتدائی موقف یہ ہے کہ ان کے نزدیک ان تینوں چیزوں کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ البتہ بعد کی روایات کے پیش نظر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے موقف میں تبدیلی آئی۔ وہ عورت اور گدھے کے معاملے میں توقف اختیار کر گئے اور حتمی طور پر صرف سیاہ کتے کے گزرنے کو نماز کا مفسد قرار دیا، کیونکہ کتے کے معاملے میں احادیث میں خاص طور پر سیاہ رنگ کی قید ملتی ہے۔ نابلہ اور اہل ظواہر حضرت ابو ذر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی روایات کو پیش کرتے ہیں، جن میں صراحت ہے کہ عورت، گدھا اور کتا نماز کو فاسد کر دیتے ہیں۔ یہ حضرات حدیث کے ظاہری الفاظ پر عمل کرتے ہوئے اسے نماز کا مفسد قرار دیتے ہیں۔ جمہور فقہا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت کو پیش کرتے ہیں کہ نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی، اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کرتے ہیں، جہاں انہوں نے اس تصور کی سخت تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے ہمیں گدھوں اور کتوں کے برابر لا کھڑا کیا، گزرنے سے نماز کی صحت پر اثر نہیں پڑتا بلکہ نماز قائم رہتی ہے۔ جمہور فقہا کی طرف سے اہل ظواہر کو بہت سارے جوابات دیے گئے ہیں۔ ایک جواب تو یہ دیا گیا کہ گدھا اور کتا انسان کو جسمانی طور پر خوفزدہ یا مشغول کرتے ہیں، اور عورت مرد کی فطری رغبت اور وساوس شیطانی کا مرکز بن سکتی ہے، بس شیطان ان کے ذریعے نمازی کی یکسوئی کو اور نورانیت کو کاٹ دیتا ہے، لہذا نماز کا باطنی رابطہ کٹ جاتا ہے، ظاہری نماز برقرار رہتی ہے۔ تو اس جواب کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان چیزوں کا گزرنا نماز کے خشوع اور خضوع کو توڑ دیتا ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ جمہور کی روایات ناسخ ہیں۔ اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما پہلے خود ان چیزوں سے نماز ٹوٹنے کے قائل تھے، لیکن بعد میں انہوں نے عدم قطع کا فتویٰ دیا۔ راوی کے اپنے عمل کا بدل جانا نسخ کی علامت ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شدید تردید اور امام مسلم رحمہ اللہ کا طرز بیان بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بعد کی روایات نے
پہلا حکم منسوخ کر دیا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ حدیث میں یہ سخت انداز محض مبالغے کے طور پر ہے تاکہ نمازی ان فتنوں اور دھیان بٹانے والی چیزوں سے پوری طرح بچیں اور احتیاط کریں۔ یہ باطل ہونے کا فتویٰ نہیں بلکہ احتیاط کی سخت تاکید ہے۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں ابو بکر ابن ابی شیبہ جن کا نام ہے عبداللہ بن محمد، دوسرے ہیں اسماعیل ابن علیہ جن کا مکمل نام ہے اسماعیل بن ابراہیم، اور تیسرے ہیں زہیر ابن حرب ابو خیثمہ النسائی ثقۃ ثبت، چوتھے ہیں یونس بن عبید بن دینار العبدی ثقۃ ثبت فاضل ورع، پانچویں ہیں حمید بن ہلال العدوی ثقۃ فقیہ، چھٹے ہیں عبداللہ بن صامت الغفاری البصری ثقۃ، اور ساتویں ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں جن کا نام تھا جندب بن جنادہ۔ ان کی ہجرت مؤخر ہوئی، اگرچہ یہ پہلے اسلام لا چکے تھے لہذا یہ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ 32 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ یہاں اس اسناد کے لطائف اور نکات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہے اور اس میں اسماعیل سے بصری راویوں کا تسلسل ہے، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مدنی ہیں، اور اس میں 3 تابعین ہیں جو ایک دوسرے سے روایت کر رہے ہیں۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ وبه قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال وحدثنا إسحاق أيضا قال أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت سلمى بن أبي الذيال قال وحدثني يوسف بن حماد المعني قال حدثنا زیاد البکائی عن عاصم الاحول کل هؤلاء عن حمید بن ہلال باسناد یونس کنحو حدیثہ۔ اس اسناد کے رجال 15 ہیں۔ پہلے ہیں وہب بن جریر الازدی ثقۃ، دوسرے ہیں ان کے والد گرامی جریر بن حازم بن زید ثقۃ، تیسرے ہیں سلم بن ابی زیال عجلان البصری ثقۃ قلیل الحدیث، چوتھے ہیں یوسف بن حماد المانی ثقۃ، پانچویں ہیں زیاد البکائی، اور چھٹے ہیں عاصم الاحول۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ قریب میں ہو چکا ہے۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا المخزومی قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زیاد قال حدثنا عبید اللہ بن عبد اللہ بن الاصم قال حدثنا یزید بن الاصم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقطع الصلاة المرأة والحمار والکلب ویقی ذلک مثل مؤخرۃ الرحل۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کو عورت، گدھا اور کتا توڑ دیتے ہیں، اور نماز کو بچاتی ہے پالان کی پیچھے والی لکڑی یا اس کی مثل کوئی اور چیز۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں اسحاق بن ابراہیم ابن راہوے، دوسرے ہیں المخزومی المغیرہ بن سلمہ، تیسرے ہیں عبد الواحد بن زیاد العبدی ثقۃ، چوتھے ہیں عبید اللہ بن عبداللہ بن اصم العامری، پانچویں ہیں یزید بن الاصم جن کا نام تھا عمر بن عبید البکائی، اور چھٹے نمبر پر ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ یہاں ان حدیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔